بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے عزیز دوستو، آج آپ کے سامنے ایک بہت ہی جانکاری والی بات، بہت ہی اہم بات پیش کرنے والا ہوں۔ ایک ایسی جنرل نالج آپ کے سامنے رکھنے والا ہوں، آپ کو بتانے والا ہوں، بہت خاص بات۔ میرے پیارے عزیز دوستو، آج میرا موضوع ہے کہ دیوبندیوں کے پیچھے، غیر مقلدین کے پیچھے نماز ہوگی یا نہیں، اور سنی مسلمان کو، عاشق رسول کو، جو اولیاء اکرام کا وفادار ہو، انبیاء اکرام کا وفادار ہو، نبی کی محبت اس کے سینے میں ہو، اللہ کا خوف اس کے دل میں ہو، تو ایسے انسان کے پیچھے ان کے بد عقیدہ، بد مذہب، بد دین لوگوں کے پیچھے نماز ہوگی یا نہیں ہوگی۔ تو دیکھیے، مفتیان اکرام فرماتے ہیں کہ بد عقیدہ کہ پیچھے اہل سنت والجماعت کے لوگوں کی نماز نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ وہ گستاخ رسول ہیں، گستاخ اولیاء ہیں، گستاخ انبیاء ہیں اور گستاخ اولیاء ہیں، اور گستاخ اولیاء اور گستاخ انبیاء کے پیچھے نماز نہیں ہوتی۔ اس لیے کیوں نہیں ہوتی؟ اس لیے نہیں ہوتی نماز کہ گستاخ اولیاء جو ہے اور گستاخ انبیاء جو ہے، گستاخ رسول جو ہے، وہ صحیح معنی میں مسلمان ہی نہیں ہے، بد عقیدہ ہے، بد مذہب ہے، تو وہ مسلمان نہیں ہے، مومن ہی نہیں ہے، مومن کامل ہی نہیں ہے۔ تو جب وہ مسلمان ہی نہیں ہے، مومن نہیں ہے، تو اس کے پیچھے کیسے نماز ہو جائے گی؟ کیونکہ وہ اولیاء اکرام کا انکار کرتا ہے، انبیاء اکرام کی شان کا انکار کرتا ہے۔ جو انبیاء اکرام کی شان میں گستاخی کرے، اولیاء اکرام کی شان میں گستاخی کرے، یہاں تک لکھا ہے کہ یہ تو انبیاء اکرام کی شان تو بہت بلند و بالا ہے، اولیاء اکرام کی شان تو بہت بلند و بالا ہے، صحابہ اکرام کی شان تو بہت بلند و بالا ہے۔ کسی عالم دین کی توہین کرنا اس وجہ سے کہ یہ عالم ہے، دین کا عالم ہے، تو یہ بھی کفر ہے۔ کسی عالم دین کی توہین کرنا، اس کی بے ادبی کرنا، اس کو گالیاں بکنا، اس کو برا بھلا کہنا، اس کی توہین کرنا اس وجہ سے کہ یہ دین کا عالم ہے، تو یہ کفر ہے۔ تو میرے عزیزو، اب آپ حساب لگا سکتے ہیں، میرے معزز سامعین حضرات، میری ویڈیو کو سننے والے اور دیکھنے والے غور سے سنیں، میری بات پر غور کریں کہ جو بد مذہب ہیں، بد عقیدہ ہیں، دیوبندی حضرات ہیں، وہابی حضرات ہیں، ان کے پیچھے نماز اہل سنت والجماعت کی نہیں ہو سکتی۔ یہ ایک بات ہو گئی۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر کسی نے پڑھ لی، بھولے سے، دھوکے میں پڑھ لی، اسے معلوم نہیں تھا کہ بھائی مجھے معلوم نہیں تھا، تو نماز تو ہوگی ہی نہیں۔ اور اگر جان کے پڑھی کہ معلوم تھا کہ دیوبندی ہے، اولیاء اکرام کا گستاخ ہے، انبیاء اکرام کا گستاخ ہے، رسول کا گستاخ ہے، گستاخ نبی ہے، تو یہ معلوم ہے، پھر بھی اگر پڑھ لی تو پھر ایمان چلا جائے گا، ایمان بھی ختم ہو جائے گا، اور نکاح بھی ٹوٹ جائے گا، بیعت بھی ٹوٹ جائے گی۔ تو ایسے شخص کو، جس نے دیوبندی وہابی کے پیچھے نماز پڑھی، جس کا عقیدہ کفری عقیدہ ہے، ایسے انسان کے پیچھے نماز پڑھی، تو اس کا ایمان بھی ٹوٹے گا، اور اس کا نکاح بھی ٹوٹے گا، اس کی بیعت بھی ٹوٹ جائے گی۔ اس کو نکاح کرنا دوبارہ ضروری ہوگا، اور اس کو بیعت کرنا ضروری ہوگی، اور اس کو کلمہ پڑھنا، مسلمان ہونا، دوبارہ تجدید ایمان کرنا ضروری ہوگا۔ دیکھیے، یہ بات میں نے اس کو پڑھا تو میں نے سوچا اپنے بھائیوں کو بتا دوں یہ بات۔ اب ایک بات تو یہ رہی، اب لوگ کچھ یہ کہتے ہیں کہ کچھ لوگ حج ہم ساری دنیا کے سے لوگ حج کرنے کے لیے جاتے ہیں، تو امام کعبہ کے پیچھے نماز ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ دیکھیے، امام کعبہ بھی گستاخ نبی ہے، گستاخ اولیاء ہے، تو اس کے پیچھے بھی سنی کی نماز نہیں ہوگی۔ امام کعبہ، ایک مرتبہ کا بیان ہے کہ حضور تاج الشریعہ حج کرنے کے لیے تشریف لے گئے، تو خانہ کعبہ کے پیچھے نماز نہیں پڑھی۔ تو جو چمکتا دھمکتا آدمی ہوتا ہے، جو ہائی لیول کا کوئی بھی آدمی ہو، کوئی بھی شخص ہو، تو اس پر لوگوں کی نظر رہتی ہے، تو لوگ دیکھتے تھے، تاڑ میں رہتے تھے کہ دیکھتے ہیں یہ ہندوستان سے آئے ہیں مفتی اختر رضا خان صاحب، یہ نماز پڑھیں گے کہ نہیں پڑھیں گے امام کعبہ کے پیچھے؟ تو انہوں نے نماز نہیں پڑھی۔ لوگ ان کے کمرے پہ پہنچ گئے، تو خبر پہنچ گئی، وہ تو انہوں نے نماز نہیں پڑھی امام کعبہ کے پیچھے، اس لیے کہ وہ گستاخ اولیاء ہے، گستاخ نبی ہے، رسول کا گستاخ ہے، شریعت کا پابند نہیں ہے۔ ہاں، شریعت کا پابند نہیں ہے، وہ اس سے نماز کے ارکان صحیح سے ادا نہیں کرتا۔
اس کو پتہ ہی نہیں کہ اللہ کی بارگاہ میں کیسے کھڑا ہوا جاتا ہے. تو جب نہیں پڑھی تو وہاں کی CID حضور تاج الشریعہ کو گرفتار کر کے لے گئی اور مکے کی جیل میں ان کو ڈال دیا. تو اب ایک صاحب کا بیان ہے، مفتی شمس الدین صاحب بیان کرتے ہیں کہ میں نے ایک مرتبہ دیکھا کہ خانہ کعبہ کا جو امام ہے، میں وہاں اندر پھنس گیا. مجھے نماز تو پڑھنا تھی نہیں، وہ میں دیکھتا رہا. نماز جیسی میں نے حالت بنا لی تو نماز پڑھانے کے لیے جب وہ آیا تو اس نے 10 نیت باندھنے کے بعد میں کم سے کم 10 مرتبہ میک سنبھالا. کبھی کپڑے سنبھال رہا ہے، کبھی داڑھی سنبھال رہا ہے، کبھی داڑھی کھجا رہا ہے، کبھی میک سنبھال رہا ہے. تو نماز کی حالت میں یہ سب کام کرنا تو یہ تو ویسے بھی مکروہ ہے، نماز ٹوٹ جائے گی. تو نماز وہ ادب نہیں ہے، ان لوگوں کے اندر ادب نہیں ہے. نماز کا بھی ادب نہیں ہے، اولیاء کا ادب نہیں ہے، انبیاء اکرام کا ادب نہیں ہے، صحابہ کا ادب نہیں ہے. تو جس انسان کے اندر صحابہ کا ادب نہ ہو، رسول کا ادب نہ ہو، انبیاء اکرام کا ادب نہ ہو، علماء متاخرین یا علماء متقدمین کا ادب نہ ہو، تو وہ انسان کیسے مسلمان ہو سکتا ہے؟ تو ایسے لوگوں کے پیچھے نماز نہیں ہو سکتی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.